الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي وقدنا وعلیکم السلام. جناب سب سوال نہیں کرنا تھا. جی جی یہ ایک جو سلسلہ اویسیہ ہے اس میں سنا ہے کہ پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ یہ لوگ انہیں عطا ہوتی ہے. چلو تو کیا ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ دیکھیں، سلسلہ اویسی کے بجائے ہمیں کہنا چاہیے فیض اویسی، کہ اویسی کوئی سلسلہ نہیں ہے، فیض کی ایک قسم کا نام اویسی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ظاہری ملاقات کے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض یاب فرمایا ہے نا. تو فیض کے دو طریقے جاری ہوئے، ایک ظاہری ملاقات کے ساتھ جو صحابہ کرام کو حاصل تھا علیہم رضوان اجمعین، اور دوسرا بغیر ملاقات کے جو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا. تو وہ فیض جو کہ ظاہری ملاقات کے بغیر ہو اس کو فیض اویسی کہتے ہیں. یہ ہوا فیض اویسی. اب اس کے سلسلہ یوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلسلے میں تو بیعت ہے، ملاقات ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے ظاہری. تو سلسلے میں تو یہ ہوتا ہے. ہاں، فیض میں تربیت تو ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ظاہر نصیب کسی کی ڈائریکٹ تربیت فرما دے کیا ہی بات ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ فلاں کو تیار کرنا ہے، فلاں کی روح کی تربیت کرنی ہے، اور اس کا ان سے فاصلہ ہوتا ہے. یا تو وقت کا فاصلہ ہوگا، یعنی کئی سو سال کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، اور یا پھر اگر یہ وقت کا فاصلہ نہیں ہوگا تو جگہ کا فاصلہ ہوگا. ایک مشرق میں ایک مغرب میں، دونوں کی ملاقات ہوئی ہی نہیں کبھی، لیکن ایک خواب میں تشریف لاتے ہیں دوسرے کے اور اس کو کچھ تربیت کے کچھ کلمات اس کو کہتے ہیں، بھئی تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. تو یہ فیض اویسی کا طریقہ کار ہوتا ہے ایسے. تو یہ لازمی ہوتا ہے. یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ نہیں ہے. تو جو یہ کہے کہ میں نے تو بیعت کر لی ہے، مجھے ڈائریکٹ سرکار نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کروائی ہے، تو یہ درست ہو؟ ذہن نصیب بالکل ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے حال، افعال اور اقوال اس بات کی گواہی تو دیں گے نا کہ یہ کہاں سے تربیت یافتہ ہے. گویا وہ اپنے آپ کو ایک صحابی کے مقام پہ پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہمارے سامنے کہ میں وہ ہوں. تو اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی کم سے کم اس کے قول کو قبول کرنے کے لیے اگر وہ ہم سے کچھ کہتا ہے تو خود کہتا ہے اپنی مستی میں مست ہے تو ہم چھیڑیں گے نہیں اس کو، ٹھیک ہے کہتا رہے اپنے لیے کچھ کہہ رہا ہے. لیکن اگر وہ ہم کو کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو یہ بات ایسے ہے، ہاں، تو اگر وہ لوگوں کے لیے کچھ پیغام لاتا ہے تو پھر اس کا قول قبول کرنے کے لیے وہ شرائط ہیں جو راوی
کہ حدیث بیان کرنے کی شرطیں ہیں. وہ حدیث بیان کر رہا ہے نا. پھر جب تک وہ شرطیں نہیں ہوں گی پوری تو ہم اس کا کال نہیں لیں گے. مثال کے طور پہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے عوامی زندگی میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آقا نے فرمایا ہے کہ جا کے لوگوں کو میرا پیغام دے دو, میں ایسے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہاں تو وہ اب ایک جھوٹے کا ہمیں کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, اور ہم اس کی روایت نہیں لیں گے, حدیث بھی نہیں لیں گے نا اس کی. اور یہ خواب یا مراقبہ یا کشف یا الہام وہ جو بھی بیان کرے گا, اگر وہ عام زندگی میں جھوٹ بولتا وہ پایا گیا ہے تو اس کا کال ہم نہیں لیں گے. ہم بولیں گے بھائی یہ جھوٹ بولتا ہے بندہ, یہ کاذب ہے, کذاب ہے, یہ وضاع ہے, ہو سکتا ہے سرکار پہ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر وہ شریعت سے بے بہرا ہے اور شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو بھی اس کے کردار پہ تہمت ہے. تو جیسے کہ راوی کا کردار مضبوط ہونا اور شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے, ایسے ہی خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بتانے والا اس کا کردار بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے سرکار کی زیارت ہوئی ہے اور ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, تو بھائی وہ کیسا ہے ہمیں کیا پتہ زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. ہم تو اس کا جب ظاہر راوی کا کردار دیکھ رہے ہیں جو کہ درجہ بدرجہ سند بسند چلا آ رہا ہے, اس کا کردار ہم کو حکم ہے کہ چیک کرو. ٹھیک ہے کہ یہ دین اسناد سے ہے, دین سند کا نام ہے. سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ بولتا رہتا. ٹھیک ہے. ایسا شخص آگے بیعت کروائے گا, ایسا شخص آگے آپ مرید کروائے گا, دوسروں کو مرید کرے گا؟ نہیں کر سکتا. وہ کوئی معروف طریقے کا یہ سلسلہ ہی نہیں ہے نا. صحیح. یہ فیض ہے, جیسے وارثی ہوتا ہے. جی وارث پاک کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے. وارثی سلسلہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ وارثی سلسلہ ہمارے وارثی بھائی بھی یہ جانتے ہیں کہ وارث پاک علیہ الرحمہ انہوں نے آگے نہ کسی کو خلیفہ اپنا بنایا اور نہ آگے کسی کو بیعت کرنے کی اجازت دی. ہاں فیض وارثی آج بھی ہوتا ہے. سلسلہ وارثیہ کا جو سرکار وارث پاک ہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ جس کو فیض دینا ہوتا ہے اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں, اس کو فیض سے نوازتے ہیں. اور ان کا فیض کیا ہے؟ ان کا فیض محبت ہے, اللہ رسول کی محبت ہے. سینہ کھول دیتے ہیں, قلب کھول دیتے ہیں, کوئی لطائف میں نور بھر دیتے ہیں, وہ ہے. لیکن وہ ان کے سلسلے کا کوئی آدمی بیعت نہیں کراتا. ٹھیک ہے. تو وہ سلسلہ اویسی نہیں ہے, وہ یعنی سلسلہ وارثی نہیں کہلائے گا. وہ اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے تو کہتے ہیں ویسے لوگ وہ فیض وارثی ہے, اور وہ سلسلہ وہی ہے, یعنی وہ فیض جو ہے نا فیض اویسی ہے کہ آپ بغیر کسی ظاہری تعلق کے اس شخص کے خواب میں تشریف لاتے ہیں جس کو بھی آپ نے اپنا فیض عطا کرنا ہوتا ہے, اس کو اپنا فیض عطا کرتے ہیں. تو وارثی بننے کے لیے تو کیا بس محبت کر لے تو ہو گیا وارثی. اچھا. آپ نے فرمایا ہمارا سلسلہ محبت سے ہے, جو بولے کہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا ہے. میں بھی محبت کرتا ہوں. ارے ہم سب وارثی ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ. بھائی وارث پاک تو ظاہر سی بات ہے, ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, اور مسلمہ بزرگ ہیں. ہاں آپ پہ جذب کی کیفیت رہتی تھی تو اس لیے آپ نے سلسلہ اپنا یوں جاری نہیں کیا جیسے عام لوگوں کا ہے. آپ کا سلسلہ محبت کا سلسلہ ہے اور وہ فیض کا سلسلہ ہے, اور وہ اویسی طریقے سے ہوتا ہے, اویسی طریقے سے ہوتا ہے, کیونکہ بیچ میں کوئی نہیں ہوگا. وارث پاک یار وہ بندہ ہے, وارث پاک اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اس کو نوازتے ہیں, جو کچھ دینا ہوتا ہے. بیچ میں کوئی پیر نہیں ہوگا, چاہے 500 سال کا فاصلہ ہو جائے. ابھی تو میرے خیال کم ہی ہوا ہے نا, تو ابھی بھی ہوتا ہے. آپ تشریف لاتے ہیں اور نوازتے ہیں, ایسا تو ہے. یہ والا طریقہ بھی اویسی ہی ہے, یعنی کسی بھی بزرگ سے کسی بزرگ کو فیض ہونا بغیر کسی ظاہری واسطے کے
یہ فیض اویسی کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو یہ تو سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا, یعنی اس سے اوپر تو پھر کوئی وہی نہیں ہے, بچا ہی نہیں, وہ تو سب سے یعنی اعلیٰ فیض ہو گیا اس کو. لیکن اگر دوسرے بزرگوں سے بھی ہوتا ہے ایسے فیض تو وہ بھی فیض اویسی ہی کہلاتا ہے, وہ یعنی طرز وہی ہے سیدنا اویسی رضی اللہ عنہ. جو سلسلہ وارسی کے یعنی فیض وارسی کے جو لوگ ہیں یہ آگے بیعت تو نہیں کرا سکتے نا؟ نہ یہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں, بیعت نہیں کرتے یہ. صحیح. ہاں لیکن وہ عقیدت مند ہوتے ہیں, عقیدت مند ہیں وہ. ان کے اندر ایک سلسلہ ہوتا ہے, وہ احرام باندھتے ہیں, وہ بھی یلو کلر کا کچھ ہوتا ہے, ہاں 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 زعفرانی رنگ ہوتا ہے. بالکل بالکل. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ صدری باتیں ہیں, سینہ در سینہ چلی آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ حقیقت جانتا ہے اس کی, کہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو آپ کو یہ والا رنگ جو ہے نا بڑا پسند تھا. اچھا, حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب احرام باندھا تھا تو آپ حالت جذب میں تھے, آپ نے احرام کھولا ہی نہیں. اس کے بعد حج کے بعد مناسک سارے کر لیے, لیکن جذب کے عالم میں تھے تو آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے, یعنی حاضر ہوئے. اچھا, اس وقت جو تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ, آپ کا جو ہے وہ روضہ انور تھا, اور اس پہ دروازے میں کفل ہوتا تھا, دروازہ بند ہوتا تھا, اس میں کفل ہوتا تھا, اور شاید خواتین اندر جاتی تھیں, مرد حضرات نہیں جاتے تھے اندر. تو آپ تو کیونکہ سادات میں سے ہیں, کون؟ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ, سید ہیں آپ, تو آپ نے, اور آپ پہ حالت جذب بھی تھی, آپ نے بولا کہ بھائی میں تو اپنی والدہ کے جو ہے نا مزار پہ حاضری دینا چاہتا ہوں, دروازہ کھولو. اب کسی نے کھولا نہیں. آپ نے بولا اماں اتنی دور سے بلایا, اب مجھے زیارت بھی نہیں کرانی, آپ اندر بھی نہیں آنے دے رہی. جو آپ نے پیار محبت میں اپنی جو بات کرنا تھی, تو وہ دروازہ کھل گیا, کفل کھل گیا, اس کا دروازہ کھلا, آپ اندر چلے گئے, پھر دروازہ بند ہو گیا, اور لوگ باہر سے انہوں نے کھولنے کی کوشش کی تو نہیں کھلا. اور کچھ ٹائم گزرا پھر کہ آپ اندر رہے. اب آپ نے اپنی اماں سے کیا بات کی کیا نہیں کی وہ آپ بہتر جانتے. پھر آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کی چادروں کا رنگ ایسا ہو چکا تھا جیسا کہ زعفرانی رنگ کہہ لو. تو اس کی یاد میں پھر آپ نے وہ رنگ پھر ویسے ہی رکھا, اور آپ نے چادریں تبدیل نہیں کی. اچھا, اب جو وارثی ہوتے ہیں وہ محبت میں ویسے ہی چادریں جو ہے نا پہن لیتے ہیں. پھر ان میں کیا ہوا کہ رسم و رواج بھی شروع ہو گئے کہ احرام پوش کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو احرام باندھتے ہیں. پھر وہ احرام والی پابندیاں اپنے پہ رکھتے ہیں. بولا وہ اس میں یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ترک جلالی جمالی اور یہ سارے معاملات, پھر زمین پہ سوئیں گے, وہ سردی گرمی احرام میں رہیں گے, ٹھیک ہے, اور سر پہ بھی نہیں کچھ پہنیں گے. تو اس طرح کی انہوں نے ایک رسم شروع کی. اب یہ باطنی معاملہ ہے کہ یا تو ان کو حکم اگر ایسا ہوتا ہے تو بھئی اس میں, کیونکہ ظاہری شریعت کچھ نہیں کہتی ہے کہ بھئی آپ چادر کوئی سی بھی پہنیں, اس میں شریعت منع تو نہیں کرتی. آپ سر پہ لازمی ٹوپی پہنیں, ایسا کچھ نہیں ہے, اور یہ کسی غیر سے اس میں تشبہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے. اب باطنی کوئی معاملہ ہے, ایسا کرنے والوں کو کیا ملتا ہے یہ انہیں کو پتہ ہے. جو کرتے ہیں ایسا ظاہر سی بات ہے زندگی بھر وہ ایک مشقت اٹھاتے ہیں. اور ایک بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو پسندیدہ رنگ جو ان کے معلومات کے مطابق فاطمی رنگ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پہ رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کو فیض ہوگا. فیض تو محبت کا نا. دیکھے اگر کوئی روایت صحیح نہ بھی صحیح, ٹھیک سے صحیح بھی نہیں آ رہی کوئی روایت, لیکن وہ محبت سے کر رہا ہے کوئی بندہ, اور کوئی غیر شرعی کام وہ نہیں کرتا کہ شریعت اس پہ کوئی سختی کرے, تو پھر ہم بھی نہیں کچھ کہتے ہیں, چلو بھائی ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. زوجہ سے دور رہیں یہ تو شریعت منع کرتی ہے. ہاں, زوجہ سے دور رہنا, اگر وہ پابندیاں کر رہے ہیں ہاں, تو پھر تو یہ بھی کرتے ہیں. عام طور پہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ مجرد ہوتے ہیں. اچھا اچھا, ہاں صحیح, مجرد ہوتے ہیں. میں نے ایک دو کو میں نے دیکھا تو وہ
صاحب خانہ نہیں تھے وہ، ہاں مجرد تھے، اکیلے تھے، تو ان کا نہ گھر نہ بار نہ بیوی نہ بچہ، کچھ بھی نہیں، اکیلے، تو ان کا احرام تو ویسے ہی ہو گیا۔ ہاں جو گھر بار والا ہو تو وہ یا تو اپنے ازواج سے معافی کرا لے اپنے حقوق کی، جی یہ بھی ایک صورت ہے نا، صحیح، کہ وہ اپنے حقوق اس کو معاف کر دیں، ٹھیک، ورنہ پھر ان کو طلاق دے دیں اگر اس راستے پہ چلتا ہے اور ضروری ہوتا ہے، اور طلاق دینے سے کوئی قباحت شرعیہ لازم نہیں آتی ہے تو پھر طلاق دے دیں اگر اس راستے پہ چلنا ہی ہے اس کو۔ تو طلاق تو ہمارے یہاں مباح تو ہے نا، اگرچہ اقبح المباحات ہے لیکن ہے تو مباح ہی، یعنی جائز ہی ہے نا، ناجائز تو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی محبت میں ایسا کام کرتا ہے اور کسی تربیت کے مرحلے میں کرتا ہے ایسا، تو ہم اس کو منع تو نہیں کہہ سکتے کہ تم نہ کرو ایسا۔ اور ویسے بھی اس قسم کے جو اویسی معاملات ہوتے ہیں یہ ظاہر میں نہیں آتے، اب ہمیں کیا معلوم کہ ان پر کون کون سی تجلیات کا نزول ہوتا ہے سلسلہ اویسیہ میں، وہ کیا کیا دیکھتے ہیں، کیوں وہ اس طرف آ جاتے ہیں، کیوں دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں وہ اپنے ازواج سے بھی دور ہو جاتے ہیں، گھر بار سے بھی دور ہو جاتے ہیں، سردی میں کمبل کیوں نہیں پہنتے، گرمی میں سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے، ہے نا، تو زمین پہ ہی کیوں سوتے ہیں۔ بھائی وہ جو کر رہا ہے اپنے آپ پر ہی کر رہا ہے، دوسرے پہ تو لازم نہیں کر رہا وہ، تو یہ مشکل کام ہے کرنا ایسے، اور تنقید کرنا آسان ہے۔ تو جب تک شریعت خاموش ہم بھی خاموش، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی شریعت میں قابل گرفت کام ہو تو اس پر شریعت کچھ کہے گی، ہم اس کے ترجمان ہیں، ہم سے مراد جو بھی یعنی جو مسلمان ہیں منکر کو دیکھیں گے، ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی قابل گرفت بات شرعاً جو قابل گرفت ہو رہی ہو اس کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اور بلسانی یا اپنے زبان سے، آؤ یا پھر اس کو کیا کرے، اب قلبی، یا پھر اس کو دل سے برا جانے۔ تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو لوگوں کے اپنے معاملات ہیں اور لوگوں نے بڑھا لیا ہے اس کو، کچھ ایسی بھی چیزیں لوگوں نے داخل کر لی ہے کہ جو شرعاً قابل گرفت ہوتی ہیں، اور وہ جہالہ جو اس میں آ گئے، اور جہالہ نے تو ہر سلسلے کو بدنام کر دیا نا، آ کے وہ تو قادری سلسلے کو انہوں نے جو نا بدنام کر دیا، چشتی کو کر دیا، سہروردی کو کر دیا، جعلی تو دیکھیں جعلی مال آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اصل کی بدنامی کا باعث بنتا ہے وہ، تو جعلی کو دیکھ کر ہم اصل کا انکار نہیں کریں گے، جعلی جعلی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے، لیکن صحیح اپنی جگہ بہرحال ہے، تو فیض ہوتا ہے۔ میاں صاحب امام مہدی کے لیے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اس طرح بشارتیں ہوئی ہیں، مجھے اس طرح حکم ہوا ہے کہ تم لوگوں کو بتا دو اور اس ملک کے وزیر اعظم کو بتا دو میں امام مہدی ہوں، چاہے اس کی داڑھی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ظاہراً بھی اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ امام مہدی کے لیے کیا شرائط ہے جو آپ مجھے میرا انکار کرتے ہیں، میرے پاس اتنی بشارتیں آ رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات مانیں۔ اس کے بارے میں بشارت اسی کو آ رہی ہے، اسی کو آ رہی ہاں، تو پھر باقی یعنی امتی کو کیوں نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو احادیث میں ہے اور جو بزرگوں سے روایتیں چلے آ رہی مستحکم روایتیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اس وقت تشریف لائیں گے جب پوری دنیا میں مسلمان صرف حجاز میں رہ جائیں گے، ساری دنیا پر اہل کفر کی حکومت ہوگی، کوئی بھی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، اور حکم ہوگا اغواس، اقطاب، ابدال کو، سب کو حکم ہوگا کہ سب ہجرت کر جائیں، سب حجاز مقدس پہنچے، وہ سارے پہنچیں گے وہاں پر، اور وہی لوگ پہچانیں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ کو دوران طواف کعبہ، آپ بزرگ ان کو پہچانیں گے، وہ نہیں فرمائیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، ان کو یہ بزرگ پہچانیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں، تو آپ سے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں جہاد کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ ابتداً تو منع کہیں گے کہ نہیں،
رہنے دو بھی، رہنے دو، بیعت وغیرہ کا سلسلہ نہیں کریں گے. پھر ایک دم اچانک آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ہے نا، فاسمعوا له واطیعوا بایعوہ او کما قال. یعنی آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات سنو، بیعت کرو اور اس کی فرما برداری کرو. اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا جو کہ حسنی سادات میں سے ہوں گے، اور ان کی والدہ پاک وہ فاروقی ہوں گی ایک روایت کے مطابق، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گی، اور ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گی، اور ان کا نام آمنہ ہوگا. اچھا، ایک شخص سے اس دوران میں فون پہ مجھ سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ بھئی وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اس نے کہا بھئی ہمارے فرقے کے مطابق تو وہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا جنم ہوگا، انہی کا ظہور ہوگا، وہی آئیں گے. میں نے کہا، اور اس نے کہا کہ دیکھو بھئی وہ امام غائب ہیں اور وہ امام حسن عسکری کی اولاد ہیں. میں نے کہا اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات لاجیکل نہیں ہے. کیوں؟ کہ کیا انسان اپنی ہی اولاد میں پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پیدا ہوں گے نا، اور پیدا ہوئے ہیں. چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن وہ بھی غائب ہیں، اپنے وقت پہ آئیں گے. میں نے کہا اگر آپ کی بات کو ہم مانیں تو وہ پیدا ہوئے نا، امام حسن عسکری کی جو نا اولاد میں سے ہیں، عسکری اولاد میں سے. کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا تو پیدا ہو چکے ہیں؟ ہاں. میں نے کہا تو کیا وہ انسان اپنی اولاد میں خود پیدا ہو سکتا ہے؟ تو خاموش ہو گیا. کہہ رہی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے سوچو، کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. عقیدت میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ عقیدت ہمیں شرع سے ٹکراتی نہیں ہے. عقیدت ایسے رکھنی چاہیے شرع کے تابع ہو، شریعت کے تابع ہو. تو غلو کرتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. ہاں، جس کی بھی شان میں آپ غلو کریں گے اور شریعت کا لحاظ نہیں کریں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک حد مقرر کی ہے شریعت نے، وہ خدا نہیں با خدا نہیں. یہ حد ہے نا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شان بیان کرے کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، لیکن ایک حد پہ جا کے آپ کو روک دے گی شریعت. کیا؟ سرکار کو خدا نہیں کہنا، نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا کا بیٹا ہے، نہ خدا کے وہ رشتہ دار ہے. خدا سے ان کا کوئی نسبی سہری کوئی رشتہ نہیں ہے. خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ہاں، مخلوق میں وہ سب سے زیادہ اللہ کو پیارے ہیں، محبوب ترین مخلوق ہے مخلوق. مخلوق سے آگے نہیں بڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے آگے کا درجہ، خالق کا درجہ نہیں دیں گے. مدعته النصارى فی نبیہم. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ دعویٰ نہ کرنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کیا. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِي. اور اس کو چھوڑ کر خدائی دعویٰ نہ کرو سرکار کے لیے کہ وہ خدا ہے معاذ اللہ، یا خدا کا بیٹا ہے، خدا کا جز ہے، حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اور وہ خدا ہی ہے. نہیں، خدا نہیں ہے. وہ دعویٰ نہ کرو. باقی سرکار کی طرف جو شرف چاہو منسوب کر دو ان کے. وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف واحکم الی کیا ہے وصفی ذاتی ما شئت فی کرمی. اس طرح کر کے فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دو، ان کے نسب کی طرف، ہے نا، ان کی ذات کی طرف، ان کی صفات کی طرف جتنی بلندیاں چاہو بیان کر دو. خدا نہیں کہنا، خدا کا بندہ ہی کہنا بس.
جتنا مرضی، غلو نہیں ہے وہ، کیونکہ حد میں ہے نا، حد سے بڑھانا غلو ہے۔ اب کسی بھی چیز کو آپ اس کے حد سے بڑھا دیں گے تو غلو میں آ جائے گا، کسی بھی محبت کو حد سے بڑھا دیں گے تو غلو میں آ جائے گا۔ کوئی پیر کی محبت کو نبی کی محبت سے بڑھا دیں گے، غلو میں آ جائے گا کہ نہیں؟ صحابی کی محبت کو نبی کی محبت سے بڑھا دیں گے، غلو میں آ جائے گا۔ نبی کی محبت کو اللہ کی محبت سے بڑھا دیں گے، غلو میں آ جائے گا، ہے نا؟ تو غلو کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں۔ تو اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، تو اگر مرتبوں کا فرق نہیں جانتا تو زندیق ہو جائے گا، کچھ بھی کہتا رہے گا، بولے گا نہیں ماں باپ کا، ماں کا درجہ، لوگ بولتے ہیں نا ماں میں تو مجھے خدا نظر آتا ہے، ماں تو خدا سے بھی اعلیٰ ہے، معاذ اللہ، اس طرح کر کے لوگ بولتے، ماں کی شان بڑھاتے تو خدا سے بڑھا دے۔ او بھائی یہ تھوڑی ہے یار، ماں کو شان اللہ ہی نے دی ہے اور وہ ایک حد ہے اس کی۔ وانسب الی قدرہ، وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، وانسب الی قدرہ ما شئت من عظام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی ذات کی طرف جو شرف چاہو منسوب کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی طرف جو عظمت چاہو بیان کر دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ جو کہنے والا کہہ سکے، کوئی حد نہیں ہے سوائے اس حد کے کہ وہ خدا نہیں ہے، باخدا نہیں ہے، خدا نہیں باخدا نہیں، اللہ کی قسم وہ خدا نہیں ہے، تو یہ ایک حد ہے نا۔ اسی طرح دیگر اولیاء اللہ ہیں، ہم کسی، تبھی تو ہم کہتے ہیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، کہ عوام کو عوام قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کو عالم مانتے ہیں ہم، اچھا صالحین کو صالحین مانتے ہیں، اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، ہاں، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، خدا کو خدا مانتے ہیں، یہی مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے۔ خلط ملط نہیں کرتے، ایک کا درجہ دوسرے کو کے لیے بیان کرتے ہیں، کسی کو اپنی مرضی سے اوپر کر دیں، جس سے زیادہ محبت ہوئی اس کو سب سے بڑا مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ بس جس کا جو بیان قرآن و حدیث میں آ گیا ہم اس کو مانتے ہیں، بس جو بھی ہے وہ، اور اپنی محبت کا معیار وہی رکھتے ہیں جو اللہ رسول کی طرف سے ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو زیادہ محبوب ہے وہ ہمیں بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ آ جائے جو میں لے کر آیا ہوں، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کا مقال صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس تبعا لما جئت بہ، تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خواہش نفس پر بھی جاری کرے۔ خواہش نفس پہ جب تک جاری نہیں کرتا کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم کہیں کہ نہیں ہم تو فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں تو اگرچہ ان کا درجہ کم ہے لیکن میں ان سے محبت زیادہ کرتا ہوں۔ بھائی تمہارا بیچ میں کیا تعلق آ گیا؟ تم کون ہو بیچ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حقدار ہو گیا تم؟ امت کا ولی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ولی تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے، تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو ان سے، فلاں سے نہیں کر سکتے نا۔ بس جتنا انہوں نے فرما دیا اتنا ہے، ہم تو اتنے کو مانتے ہیں جتنا سرکار نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے نا۔ حساب کے بارے میں اس کے اندر ایک سوال تھا، شروع میں آپ نے سنایا تھا کہ خواب میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے
اس میں بعض اوقات شیطان جو ہے وہ کچھ اور بھی جب تک وہ اعلان نہ ہو جائے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تعارف نہ فرما دے تب تک وہ پکا اوتھینٹک نہیں ہے کہ آپ کو کیا زیارت ہے. لیکن کیا شیطان کے علاوہ نفس کی اس میں کارگر ہوتی ہے؟ خواب کے اندر نفس کچھ کر سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اگر تو اس کو واضح زیارت نہیں ہوئی ہے. یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم احادیث میں سنتے ہیں، ویسی اس کو زیارت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک مبہم سا خاکہ ہے، نہ کسی نے تعارف کرایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، نہ القاء ہوا اس کو دوران خواب. تینوں باتیں نہیں ہیں. صورت مبارک بھی واضح نہیں ہے. اب یہ اٹھ کے سوچتا ہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی ہے، تو یہ اس کے نفس کی کارستانی ہے. ہاں. اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی خواب ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ یاد نہیں ہوتی کہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اور باقی اس کے بعد آتا ہے بعض اوقات کسی اور کے متعلق وہ دیکھتا ہے. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، کہ یہ نفس کی طرف سے ہے؟ دیکھیے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں خواب تو کوئی بھی آ سکتا ہے بندے کو، ہے نا، اور خاص طور پر رائے سلوک میں تو بے شمار خواب آتے ہیں اور مراقبے بھی بے شمار ہوتے ہیں. کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی غلط بھی ہوتے ہیں. یہ بات بھی ہے کیونکہ نفس بھی ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، شیطان کا بھی دخل چل رہا ہوتا ہے، اور حقیقت بھی واضح ہو رہی ہوتی ہے. تینوں چیزیں ہیں. اسی لیے اس میں پیر کامل کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز کرا دیں گے، ورنہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا. ہم نے جو دیکھا بس اس کے پیچھے چل پڑے، پتہ چلا کہ ہمارا کان تو شیطان کے ہاتھ میں تھا اور ہمیں آنکھ کے کدھر بھی لے گیا. اس کے بارے میں ہے کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، کہ جو اس راہ میں اگر کوئی چلتا ہے سلوک کی راہ میں اور کوئی شیخ کامل نہیں ہے اس کا، تو پھر اس کا شیخ شیطان ہو جائے گا. پھر اس سے ڈرے. عام لوگوں کے لیے تو شیخ شریعت ہے اور علماء دین ہے، ظاہر مفتیان کرام ہے، وہ بھی شیخ والے ہی ہیں. لیکن کوئی سلوک کی راہ میں چلتا ہے تو پھر 4 شرائط پر مشتمل، 4 شرائط کا پابند کوئی شیخ کامل جو راہ چلا ہوا ہو اور آپ پہ بھی شفقت کرنے والا ہو تو، اور مجذوب نہ ہو، غیر مجذوب ہو، وہ آپ کو لے کے چلے، تو اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا. تو اب اس راہ میں وہ چل رہا ہے، اس کو بے شمار خواب آتے ہیں، بے شمار زیارتیں بھی ہوتی ہیں، اس کو سچی جھوٹی سب ہو جاتا ہے. اب اس کو دیکھنا یہ کہ مجھے کیا کرنا ہے. سالک کے لیے حکم ہے کہ کسی پہ توجہ نہ کرے، آئے اور جائے. آپ کا لینا دینا کیا بیچ میں؟ آپ کو کس سے کام ہے؟ کسی سے کام نہیں ہے آپ کو. ہاں اگر کوئی ہدایت آتی ہے ایسے کرو، کوئی جو نا بزرگ کہتے ہیں بھائی اتنی دفعہ یہ تم پڑھ لیا کرو، خواب میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مجھے بزرگ آگے کہہ رہے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا کرو، تو وہ تعلیم قابل توجہ ہے. اس کو آپ شیخ کے اوپر پیش کریں اپنے کہ شیخ کہ مجھے یہ کہا گیا ہے خواب میں، کیا کروں اس کا، چاہے کوئی کہہ رہا ہے. ہاں کیونکہ ہم خواب میں کیا سمجھے ہمیں نہیں پتا، کیا پتہ کچھ کہا گیا ہم کچھ سمجھ رہے ہوں، ورد کچھ اور ہو اور ہمیں سنائی کچھ اور دیا ہو. جب ظاہری حالت میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہیبت اتنی ہوتی تھی کہ بعض اوقات ایک کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہی بات فرمائی تھی، یہی تھا مطلب. اور مطلب تو بعض اوقات صحابہ کرام کو مشکل الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بعد میں پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار اس کا مطلب کیا ہے، کنفرم کرتے تھے اس کو. تو ظاہری حواس میں رہنے والا بھی پوری بات نہیں سمجھ پاتا، تو جس کے حواس معطل ہوں، سو رہا ہو، کیا پتہ اس نے کیا سنا، تو وہ اس کی تصدیق اپنے شیخ سے کرے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ مجھے کہا جا رہا ہے، تو میں کیا کروں. اور پھر کرتے کرتے اس کو اتنی ممارست ہو جاتی ہے، اتنا تجربہ ہو جاتا ہے
کہ خلاف شرع باتوں کو وہ خود ہی نوٹ کر لیتا ہے. جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے شیطان نے ایک نور کی شکل بنائی اور بولا میں تمہارا خدا ہوں اور میں نے تم پر ہر حرام چیز حلال کر دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ چیزیں حرام تھی. ہاں تو یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ مجھ پہ کوئی بھی چیز حرام نہ ہو؟ تو ضرور یہ شیطانی القاء ہے. آپ نے لاہور شریف پڑھی تو وہ شیطان کا نور نما جو تھا بادل، وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے کہا کہ عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے فضل سے بچا، جو منقول ہے آپ کے بارے میں. تو گویا کہ یہ ہمارے تعلیم کے لیے منقول ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. رائے سلوک میں کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا، میں اس مقام پہ پہنچ گیا. اب کوئی صحابہ آ کے بولتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک فرشتہ لے کر گیا فلاں بیت المعمور پہ، میں نے طواف کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنے سارے معاملات کھل گئے میرے. اچھا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھئی حرام بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بے پردگی بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے. ارے تو بھائی تو نہ ہی نہاتا وہاں پر جا کر، نہ ہی تو ایسا کرتا، پتہ نہیں کون سے چیز کا تو نے طواف کر لیا جو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بیت المعمور کا طواف کر لیا، پتہ نہیں کون تھا، شیطان تھا، فرشتہ تھا. ہاں اتنا تکبر تمہیں آ گیا کہ تمہارے سارے معاملات ہی خراب ہو گئے. تو یہی وہ بات ہے کہ جہاں شیطان قدم پھسلا دیتا ہے، اور الامان والحفیظ، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں امان میں رکھے اور ہماری دستگیری فرمائے، ہمیشہ ہمیں رائے استقامت و ہدایت پہ رکھے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات اگر فضل ربی دستگیری نہ کرے تو یہ سب سے زیادہ کفر کے قریب رستہ ہے. یہ ایک لمحے میں بندہ کافر ہو جائے کیونکہ اس کی تعلیمات مخفی ہیں. ظاہری شریعت تو آسان ہے، یہ باطن ہے شریعت کا. اور یہاں معاملات ایسے ہیں کہ جب تک شریعت کی روشنی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور پیر کامل آپ کے پیچھے نہیں کھڑا یا آپ کا رہنما نہیں ہے تو اس راستے پہ نہیں چل سکتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح افریقہ میں فرماتے ہیں کہ ایک لمحے میں ایمان چلا جائے گا، ایک لمحے میں. اور یہ چمتکاروں میں جاتا ہے زیادہ تر. ذرا سا کچھ ہو گیا، فلاں زیارت ہو گئی، میں نے طواف خانہ کعبہ کر لیا، میں بیت المعمور گھوم کے آ گیا، اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ یوں. ارے بھائی آپ کھاؤ، ان چیزوں کا اثر جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں ان کی برکت آپ کے اعمال میں ظاہر ہوئی کہ نہیں، آپ کی سوچوں میں ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ پہلے سے زیادہ فلمیں دیکھنا شروع ہو گئے، ہاں پہلے سے زیادہ نمازیں چھوڑنا شروع ہو گئے. اب تو حرام حلال کی بھی تمیز ختم ہو گئی. تو پھر اس کا مطلب آپ کو کوئی شیطان ہی زیارت کروا کے گیا ہے یہ کہہ کر کے کہ میں جبریل ہوں. پھر ڈرے، یہ بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. جتنا اس راستے میں بندہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا خوف الہی، خوف خدا بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ اپنے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے لگتا ہے، یار پتہ نہیں کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ اس کو اپنے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں ایک شیخ کو، آپ کے ایک مرید تھے، ان کو آپ نے خلافت دی تھی اور دوسرے شہر بھیج دیا تھا. تو انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ حضرت میں کیا بات ہے کہ میں اپنے درجات سے میں بے بہرا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا کیا درجہ ہے. اب آپ نے مجھے خلافت دے دی ہے اور میں لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں آپ کی تعلیمات، لیکن مجھے تو خود تو مجھے کچھ نہ کوئی کشف ہوتا ہے نہ مجھے کچھ پتہ چلتا ہے. اور میں کسی مرید کو جس کو بتاتا ہوں اس کا کشف بھی کھل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات بھی اس کو نظر آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں
مریدوں کا آئینہ تمہارے درجات کو ظاہر کر رہا ہے. مرید، تم اپنے درجات مریدوں کے کشف میں دیکھ سکتے ہو. یہاں تک تو آپ کا فرمان سامنے آ گیا. اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار وہ مرید جو دیکھ رہا ہے کہ میں فلاں مقام پہ پہنچ گیا، وہ تو مرید کا تو وہ مقام ہی نہیں تھا، وہ تو شیخ کا مقام تھا. تو مرید کہاں پہنچ رہا ہوگا؟ مرید آگے بتائے گا پیر صاحب کو، پیر صاحب کہے گا یار میرے ساتھ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. مرید کے لیے آزمائش آ گئی، وہ کہے گا یار یہ پیر کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، اس سے تو زیادہ میرے کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے. اصل میں تو میں اس کا پیر ہونا چاہیے کہ یہ میری بیعت کر لے اب، کیونکہ میرا باطن کھل گیا اور اس کا مغلق ہے، بند ہے. لاجک تو یہی بن رہی ہے، لاجک یہ بن رہی ہے نا. تو کیا ہے کہ یہ مرید کے لیے یہ خطرہ رحمانی یا خطرہ ملکوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ایسے مقام پہ دیکھے کہ اس کے اعمال یا اس کا کوئی معاملہ وہاں تک لے کے جانے والا نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ یہ میرے پیر یا میرے پیر کے پیر یا اس کے پیر یا کسی بزرگ کا کوئی لطائف میں سے کچھ ہے معاملہ کہ جو میری شکل میں مجھے نظر آ رہا ہے. یہ میں نہیں ہوں وہاں پر، یہ کوئی اور ہے. ہاں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تھا، میری طرف دیکھ کے مسکرایا جا رہا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا. چیپ پدی کا شوربہ. اپنے آپ کو دیکھے بندہ کہ میں کیا ہوں. مرید کبھی بھی خوش نہ ہوتا تھا. مرید کا تعلق خوشی سے ہے ہی نہیں. ہاں جس دن قبر میں ایمان کے ساتھ چلا گیا نا، وہ خوشی کا دن. تبھی تو عرس ہوتا ہے. وہ یوم عرس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ سبحان اللہ جی. یہ تو ایام خوف ہیں ہمارے زندگی کے دن. یہ زندگی تھوڑی ہے کوئی، ایام خوف. پھر تو اس مرید کو تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ نظر آیا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے یہ نظر آیا. دھوکے میں پڑنا چاہتے تو تمنا کر لے. پھنسنے والی بات ہو گئی بالکل. ہاں تو بزرگ تو کہتے ہیں جب کوئی ایسی چمتکار تمہیں نظر آئے تو توبہ کرو، کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو. اچھا ہاں الٹی ہی چال ہے یہ بالکل الگ معاملہ ہے. یہ باطن کا معاملہ ظاہر سے الگ ہے بالکل. کچھ کا کچھ ہوتا ہے، کچھ نظر آئے تو وہ توبہ کرے. توبہ کرے یا اللہ کیا خطا ہوئی مجھ سے، میں کس آزمائش میں پھنسنے لگا ہوں. کیونکہ اس کے دل پر اثر تو آئے گا نا اس کا کہ میں نے تو دیکھا کہ میں نے بیت المعمور کا طواف کیا. بھائی وہ تمہارا شکل تمہاری تھی، لیکن وہ کسی اور کے انوار کی تجلی تھی جو طواف کر رہی تھی، تمہیں وہاں تک لے کر گئی. بیت المعمور دیکھنے کا تو دل تو چاہے گا نا بندے کا. دل چاہے گا الگ چیز ہے. اور ابتدائی بچوں کی ہیں یہ خواہشیں. دیکھیں ضدیں بچے کرتے ہیں. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی ضدیں، اس کی خواہشیں، تمنائیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. بچوں والی یہ مل جائے مجھے، وہ مل جائے نہیں. اور اس میں جب انسان بالغ نظری حاصل کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے سلوک میں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بے تمنا ہو جاتا ہے. کیا بات. بے تمنا. کیوں کہ تمنا تو زندہ آدمی کرتا ہے. جو فانی ہو گیا اس کی تمنا کیا ہے؟ کیا بات. مطلب جب تک ہماری تمنا باقی ہم کامل نہیں ہوئے. ہم ہیں نا ابھی، فنا تو ہوئے نہیں. ہم ہیں، فنا تو ہوئے نہیں. ابھی ہم باقی ہیں. ابھی میں باقی ہے، ابھی چھری چلنا باقی ہے، ابھی رگیں نہیں کٹی پوری طرح، ابھی ہے کچھ، بہت کچھ ہے ابھی. یہ آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر آئے تو توبہ کرے، تو شکر ادا کرنے کا مقام. شکر کر لے. بزرگ تو کہتے ہیں توبہ کر لے بھائی، کیونکہ یہ تیرے لیے ایک آزمائش ہے. ایک جو ہے نا سمجھ لیں، یا تو کوئی لطیفہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، فتنہ ہے کوئی،
آزمائش ہے یا تو نفس کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے یا عالم ملکوت کی طرف سے آ رہی ہے یا پھر رحمانی اس والے معاملے میں آ رہی ہے. خطرہ رحمانی کہتے ہیں جس کو. 4 طرح کے خطرات ہیں نا، خطرہ نفسانی، خطرہ شیطانی، خطرہ ملکوتی اور خطرہ رحمانی. یہ 4 طریقے کے خطرے ہوتے ہیں. ہر سالک کو اپنے مقام کے لحاظ سے خطرے آتے ہیں. اب ہم جیسے یہ شروع کے ہیں تو ہمیں تو آئے گا بھئی یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، فلاں چیز کھا لوں، فلاں چیز کھا لوں، ہے نا. کوئی مٹھائی کا ڈبہ ہمارے سامنے کرتا تو کہتے ہیں یار فلاں چیز سب سے اچھی لگ رہی ہے، وہ کھا لیتا، اٹھا کر اثار نہیں کریں گے کہ اور بھائی کوئی کھا لے گا. جو مجھے سب سے زیادہ مجھے پسند ہے میں وہ اٹھاؤں گا، جو میرے سامنے آ گئی وہ نہیں، ہے نا. تو اب ہم دیکھیں کہ ابھی ہم کس چیز کا شکار ہے. مٹھائی کے ڈبے میں ہماری اصلیت کھل جاتی ہے کہ ہم کیا چیز پسند کرتے ہیں. کہ میرا نفس تو ابھی نفس ہی ہے، سیدھا سیدھا اظہار کہاں کر رہا ہے یہ یار یہ چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو میں وہ لوں جو کوئی نہ لے، جو عام طور پہ کوئی نہیں جو ہے نا پسند کرتا ہے نا، میں وہ اٹھا لوں تاکہ باقی لوگوں کو نسبتاً اچھی چیز کھانے کو ملے. میں وہ لے لیتا ہوں اور ڈبہ میرے پاس پہلے آ گیا. چاولوں میں بوٹیاں ہوتی، بریانی کیا یہ وہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار بوٹیاں میں اٹھا لوں، یہ والی کوئی اٹھا لے گا میں اٹھا کے اپنے سائڈ پہ رکھ لوں. تو ابھی تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ اسفل السافلین میں کھڑا. ناسوت، ٹوٹل ناسوتی معاملہ کہ تو نفس کی زنجیریں ابھی اتنی موٹی موٹی میرے پاؤں میں پڑی ہے، کہاں اڑنے دیں گی مجھے؟ ابھی تو پرواز ہے ہی نہیں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. میں نفس کی خواہش سے تو نکلے. پھر شیطان ہے، شیطان کہتا ہے اچھا اب تو میرے حوالے ہے، آجا ذرا میں تیرے کو آزماتا ہوں. پھر وہ آزماتا ہے مختلف قسم کے پھندے نفس کی معاونت کے ساتھ ساتھ پھینکتا ہے ہم پر. جب اس سے نکلتا بندہ تو پھر ملکوتی ہے، یعنی خواب نظر آنا مختلف قسم کے، کشف ہو رہا ہے کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کون ٹھیک ہو جائے گا، کون برباد ہو جائے گا. کسی کو دعا دے دی وہ چل گیا، کسی کو بد دعا دے دی وہ غرق ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، یعنی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے. علم، مخفی چیزوں کا علم حاصل ہو رہا ہے اس کو، اور یہ بتا رہا ہے. یہ ایک پھندا، ایک جال ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ سپرمین بن رہا ہے نا. یہ ملکوتی فرشتوں کے معاملات کھل رہے ہیں نا اس پر. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں اتنا اس کو دینا ہے، اس کے اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، اس کی موت کہاں اور کب آئے گی. ان کے تو صحیفوں میں لکھا ہوتا ہے. وہ اس کو بھی روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جھلکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہوں، اب میں جو بتاؤں گا دیکھا ہم نے کہہ دیا نا یہی ہوگا. اب وہ ملکوتی خطرے میں پھنس گیا. ملائکہ کے معاملات اس پہ کچھ روشن ہونا شروع ہو گئے. یہاں کیا کرے؟ اگنور، اچھا یہ میرا مقام تھوڑی ہے. یہ تو فرشتوں کا مقام ہے نا. ارے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرو. یہ میرا مقام نہیں ہے، نہ میں اس کا خلیفہ ہوں کسی فرشتے کا. رشک کمر ہوں، ہے نا، رشک کمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو گردش عالی جناب ہوں. کیا کر کے ایسی ہے نا، حالت کا شعر ہے. رشک کمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرات رات جو اس طرح اے شاہی عالی جناب، اس طرح کر کے ہے مطلب شعر کہ ہم تو آقا کی امتی ہیں، اللہ کے بندے. بس بندگی سے اپنے کو
شہ گردوں جناب، ذرات راجو اے شہ گردوں جناب، یعنی اے میرے پوری کائنات کے آقا، آپ کہکشائیں اور میں اس کا ایک ذرہ ہوں، اس لیے میرے سے اونچا کون ہے پھر؟ رش کے کمر ہوں، مجھے تو کمر بھی چاند بھی دیکھتا تو رش کرتا ہے، یار میں سرکار کا امت ہی نہیں ہوں، یہ ہے صلی اللہ. ہاں اس حیثیت میں تو میں بہت بڑا ہوں امتی کی حیثیت میں، کیونکہ کتنے بڑے کی امت میں ہوں نا، لیکن اپنے تئیں میں کچھ نہیں ہوں، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم اس حیثیت سے ہٹ کے اپنی ذاتی حیثیت پیدا کرتے ہیں تو پھر ہستی کا ادھر ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ ہستی مردود ہے. ان کے آگے دعویٰ ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. تیسرا جو خطرہ، چوتھا جو آتا ہے وہ خطرہ رحمانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اے میرے بندے یہ لے لے، اے میرے بندے وہ چیز مل جائے گی تجھے، الہامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کو. اگر کسی پہ اس نے ہاں کر دی تو وہی منزل ہو جائے گی اور رکاوٹ بن جائے گی اس کے لیے. جو رک گیا وہ فیل ہو گیا اس راستے میں. اس نے جس چیز کو اختیار کر لیا کہ ہاں یہ ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اوکے کر دیا، تو بس اپائنٹمنٹ ہو گئی اس کی، آگے کا معاملہ بند ہو گیا. دیٹس اٹ. کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ گیا. ہاں جو منزل پہ پہنچ گیا اس کا معاملہ رک گیا نا، منزل ہی تو نہیں ہے. اس کے لیے کہنا چاہیے کہ مجھ کو منزل نہیں، رہنما چاہیے. رہنما کون ہے؟ مرشد حقیقی کون ہے؟ رب تعالی، رب کریم. ارشاد حقیقی تو اس کی طرف سے ہے نا. تو رب تعالیٰ کے بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو صفات کی معرفت بھی حاصل ہو تو اس پہ بھی ہونٹ اپنے پیاسے رکھے، سمندر پی کے ہونٹ پیاسے رکھے. بولا یہ ٹھیک ہے مل گیا، لیکن اور حل میں مزید ذات کی معرفت تک آئے. اور وہ ذات کی معرفت کیا ہے؟ بے کنار ہے، اور اس تک کوئی نہیں جا سکتا بغیر فنا ہوئے. اب قطرہ سمندر کے اندر پہنچ گیا، فنا بھی ہو گیا اور باقی بھی ہو گیا. عام مثال میں اگر دیکھا جائے، عام فہم جو ہے نا مثال ہے کہ قطرہ سمندر میں جا کے مل گیا تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. بندے کی مراد فنا ہے، بندے کی مراد، سالک کی مراد فنا ہے. میں کچھ بھی نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی درجہ نہیں، میرا کوئی عمل نہیں، میرا کوئی وصف نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، بلکہ میری کوئی ذات نہیں. میں نہیں، کل عدم. خطرہ رحمانی اس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا تو ہے ابھی کہ نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں، اس راہ میں پھر آگے اس کی جگہ نہیں ہے. پھر جو کرامات ظاہر ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ارے ہماری کرامت ہی نہیں ہے، جس کی ہے وہ جانے. ہم کوئی قادری مطلق ہیں کیا؟ ہم کسی کو یعنی غیب کی باتیں جاننے والے ہیں کیا؟ وہ تو صادر ہو جائے تو ہو جائے، ہو جانے. سورج سے روشنی پھوٹتی ہے، اس میں سورج کا کیا کمال ہے؟ سورج تو اس میں یعنی سمجھ لیں کہ وہ ہے، بے بس ہے کہ وہ اپنی روشنی روک نہیں سکتا. ہاں
اس کو رب نے ایسے ہی بنایا کہ اس سے روشنی پھوٹے گی اچھا سمجھ ہاں، تو ولی پر ایسی اسٹیج آتی ہے کہ اس سے کرامتیں خود بخود سرزد ہوتی ہیں، ہوتی ہیں. تو وہ اس وقت وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا، نہ میں اس سے راضی ہوں، یہ جو مجھ سے سرزد ہو رہا ہے نا، میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، نہ میں خوش ہوں کہ مجھ سے ایسی کوئی کرامت ظاہر ہو، نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو، تو مجھے چھپا کے رکھ، پھر وہ بھلے ظاہر کرتا رہے. سزا ہوتی ہے. ہاں ہماری کچھ نہیں ہو اس پہ. ہاں یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ کوئی معاذ اللہ برائی سرزد ہو گئی، برائی ظاہر ہو گئی، اس کی چھپانے کی کوشش کرے گا نا، کہ یار کسی کو نہ بتانا، یار دیکھو پتہ نہ چلے، میری بات ہے، ایک عیب کی بات ہے، دیکھو امانت ہے، مت بتانا کسی کو، ہے نا. تو بزرگ ایسے منتیں کرتے تھے، کسی کو پتہ چل جاتی تھی نا کرامت ان کی، تو کہتے تھے دیکھو میرے سامنے جب تک میں زندہ ہوں کسی کو مت بتانا میرے بارے میں یہ بات، چھپاتے تھے. حقیقی بزرگ ایسے ہی ہیں. اور یہاں تو جھوٹی جھوٹی کرامتیں لوگ بتا دیتے ہیں، ہوتی وہ آتی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ خود بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسروں کو بول دیتے ہیں یار تو بتا دیو ذرا، سب لوگ جمع ہو جائے تو یہ تو نے یہ بات بتانی ہے، حضرت میں نے آپ فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ میں نے دیکھا. ارے تو دیکھا تو بھائی یہ تیرے دیکھنے والے کا کمال ہے نا، تیرے آنکھ کا کمال ہے، تو نے مجھے کہاں دیکھا، میں تو نہیں تھا. آپ اگر اتنا ہو بھی جائے کہ آپ 10 جگہ موجود ہوں، تب بھی اس کو کوئی کمال نہ سمجھیں. واقعی یہ تو اس دیکھنے والے کا کمال ہوا، یہ واقعی صحیح کہ آپ نے، اور یہ شیطان بڑے راستوں سے آتا ہے، جب وہ آپ کو آپ کی اہمیت جس راستے سے بھی دلا دے، مقصد میں اپنے وہ کامیاب ہو گیا. کہ یہاں تو فنا کا معنی یہ کہ اپنا وجود ہی بندہ تسلیم نہ کرے کہ میرا بھی کوئی وجود ہے، اور یہ کیفیت سے ہو، زبان سے نہیں، وہ کیفیت میں ایسی آ جائے کہ وہ اس کو لگے کہ نہیں میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں کیا نام کو ہوں، میرا خالی نام ہے. مثل مردہ فنا. مردہ ہے کہ اس کی ایک جو نا مثال ہے، اچھا ورنہ مردہ بھی وجود تو رکھتا ہے نا کچھ. اچھا. میرا تو وجود بھی میرا نہیں ہے، میں نے بنایا کیا اپنا وجود، نہ میرا ارادہ میرے بس میں ہے، نہ میرے اوصاف میں نے پیدا کیے ہیں، نہ اپنی ذات میں نے پیدا کی ہے، نہ میرا کسی چیز پر اختیار حقیقی ہے، عارضی اختیار ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. ہاں شریعت کا پابند ہوں تو وہ شریعت کو میں فالو کروں گا، باقی میرا کچھ نہیں ہے. تو یہ دیکھنے میں یہ مشکل ہے کچھ، ہاں وہی کہ اپنے آپ کو اس وقت سمجھے، اپنے اوپر وہ خیال طاری کرے جب سوائے رب کے اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی تھی، اور سوائے رب کے اور کوئی نہیں تھا. اب بھی مخلوق کی وہی حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب ہم حقیقت میں جاتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے، حقیقت میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے وہاں، تو یہ فنا ہو گئی. جو اس راستے میں چلتا ہے اس کا آخری دکھانا فنا ہے، اس کی کوشش کا، وہ کوشش کر کے فنا ہو جائے، اس بات کی ریاضت کرے کہ میں فنا کے گھاٹ اتر جاؤں. کیا موت ہے فنا کیا ہے؟ نہیں، حیثیت ختم کر لینا، اپنی حیثیت اپنی نظر میں خود ختم کر لینا. یعنی جو کام کر رہا ہے وہ، یہ نیکی ہو رہی ہے تو یہ میری طرف سے نہیں، اپنا کوئی یہ پھر الٹ بھی ہوگا پھر معاملہ، کہ شیطان یہ بھی کہے گا یہ جو تم نے برائی کی ہے یہ تیری طرف سے نہیں. ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے.
نیکی ہو تو یہ کہے کہ رب کی طرف سے ہے، برائی ہو تو میری طرف سے ہے۔ اب میں کیا ہوں سمجھیے گا، ہاں ٹھیک ہے، وجود کی نوعیت ہے۔ وجود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس جو نا مسئلے پہ آپ نے بڑا اچھا کلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی نقص ہے نا، نقص جو خوبی ہے وہ وجود کی طرف سے ہے، اور جو نقص ہے وہ عدم کی طرف سے ہے۔ تو میں عدم ہوں، تو جتنی بھی خامی ہے وہ میرے عدم ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، میرے معدوم ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ معدوم ہونا عیب ہے، اور تمام عیبوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ ہے ہی نہیں تبھی تو نہیں ہو رہا کچھ۔ جیسے عدل کا نہ ہونا ظلم ہے، تو ظلم سرزد ہوا تو عدل نہیں تھا نا، میری ذات میں عدل نہیں تھا۔ تو میں مخلوق ہوں اور میں معدوم ہوں، عدم ہوں، میرا تعلق عدم سے ہے، عدم محض۔ جو عدم محض ہو اس سے جو سرزد ہوگا وہ شر ہوگا۔ لا شیء، کوئی وجود نہیں جس کا وجود خیر کا ہوتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک وجود باعث خیر ہے، بیدہ الخیر، بیدہ الخیر، کہ خیر اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کے اختیار سے ہے، اور شر مخلوق کی طرف سے ہے۔ کیونکہ مخلوق میں دیکھیں، مخلوق ہونا ہی شر ہے، اصل بات یہ ہے۔ خیر جو ہے وجود کے ساتھ ہے، جیسے شرم کا نہ ہونا بے حیائی ہے نا، شرم ہے تو خیر، بے حیائی، بے حیائی کوئی چیز نہیں ہے، وہ حیا کا نہ ہونا ہے۔ نہ ہونا عدم ہے، نگیٹیوٹی، کسی چیز کا نہ ہونا یہ عدم ہے۔ اچھا، ظلم، عدل کا نہ ہونا ظلم ہے، تو وہ تو اس کو نہ ہونے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ علم کا نہ ہونا جہالت ہے، جہالت کو اس طرف منسوب کیا جائے گا۔ اسی طرح اطاعت کا نہ ہونا گناہ ہے، اس طرف منسوب کیا جائے گا۔ تو جو بھی جانب عدم ہے وہ مخلوق کی طرف سے ہے نا، کیونکہ اس میں قوت جاذبہ نہیں ہے کہ وہ خیر کو جذب کرتا۔ جس نے علم کو جذب کر لیا اس میں علم کی خیر آ گئی، وہ عالم کہلا گیا۔ جس میں شرم کو جذب کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا وہ حیادار ہو گیا، اور اس میں یہ خیر پیدا ہو گئی۔ جس میں خوش اخلاقی کا مادہ پیدا ہو گیا اور یعنی صبر کا مادہ پیدا ہو گیا اور بے صبری کا مادہ ختم ہو گیا، تو اس میں خیر پیدا ہو گئی۔ تو گویا مخلوق نے جتنی خیر جانب وجود سے جذب کی اتنی خیر اس میں آ گئی۔ تو اپنی طرف سے کوئی خیر ہے اس میں؟ یہی میں کہنا چاہتا کہ شر من جانب مخلوق ہے اور خیر من جانب اللہ۔ صوفیہ اس کو یوں کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ خیر من جانب وجود ہے اور شر من جانب عدم ہے۔ تو مخلوق عدم محض ہے، جو عدم محض ہے اس کو وجود سے ایک ثبات عطا ہوا ہے اور ایک ظہور عطا ہوا ہے۔ یہ وجود نہیں ہے۔ وجود اس کو کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں جو بغیر کسی کے قائم رکھے خود بخود قائم ہو۔ قائم بھی نفسی کہہ لیں آپ اس کو، آپ عربی میں سمجھ لیں گے۔ قائم بھی نفسی ہی کیا ہے؟ وہ وجود ہے، اور جو قائم لی غیری ہی ہے وہ عدم ہے، اصل میں وہ عدم ہے۔ اب مخلوق ساری کی ساری اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہوئی ہے نا، اپنا تو وجود نہیں ہے اس کا۔
تو وہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہوئی، تو کیا اس کا بھی وجود ہے؟ عرف عام میں ہم مخلوق کو موجود مانتے ہیں نا، صوفیہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ وجود وہ وجود نہیں ہے، مخلوق کا اپنا کیا وجود ہے؟ اگر اللہ اس کو قائم نہ رکھے تو کیا مخلوق قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ وجود تو اسی کا ہے، اصل وجود، جس نے کہ مخلوق کو قیام عطا کی ہے۔ تو اس وجود کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود، اس کو ثبوت اور ظہور کہتے ہیں۔ یہ وجود اصلی نہیں ہے، وجود اصلی تو ایک ہی ہے، لا موجود الا اللہ، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ تو مخلوق کا وجود تو وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ وجود کے لیے ان کے یہاں ایک خاص اصطلاح ہے جو قائم بنفس ہی ہو، یعنی جو خود سے خود موجود ہو، جس کو کوئی اور قائم نہ کرے۔ اور مخلوق میں یہ صفت نہیں ہے۔ مخلوق کا جتنا بھی ظہور اور ثبوت ہے، جس کو عوام الناس وجود کہہ دیتے ہیں، وہ اللہ نے قائم کیا نا، اس کو غیر نے قائم کیا ہے۔ وہ خود بخود، کوئی مخلوق خود بخود موجود نہیں ہوئی، نہ قائم ہے خود بخود۔ اللہ نے پیدا کی تو وہ پیدا ہو گئی، اس نے قائم رکھا تو وہ قائم ہے۔ تو اس کا اپنا کیا رہا پھر؟ کچھ نہیں ہے نا، وہ عدم ہے، یہ عدم ہے۔ تو جو عدم محض ہے، جس کا اپنا وجود بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عدم محض۔ جس کا اپنا وجود بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو اپنی صفات کہاں سے اپنے اختیار میں ہوں گی؟ اپنے آثار افعال کہاں سے اختیار میں ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کو وجود کی طرف سے اختیار بھی یعنی عطا ہو رہا ہے، اس کو وجود کی طرف سے، یعنی واجب الوجود ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوبیاں عطا ہو رہی ہیں۔ اس کو پہلے تو اس نے ثبوت بخشا، یعنی اس کو بھی ظاہر کر دیا، عدم سے پردہ ظہور میں لے کے آ گیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ بلا تشبیہ آپ کمپیوٹر کی اسکرین لیں اور وہ خالی ہو بالکل، آپ کی بورڈ سے اس پہ لکھیں اے آپ نے کہاں پہ دبایا؟ کی بورڈ پہ۔ ظاہر کہاں ہوا؟ اسکرین پہ۔ اس کا وجود کہاں ہے؟ اس اسکرین میں اس کا وجود ہے کہیں؟ نظر آ رہا ہے۔ یہ ثبوت و ظہور ہے۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینے کے اندر آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کا وجود آئینے کے اندر ہے؟ پھر اندر آئینے کے اندر کیا ہے؟ ظہور اور ثبوت۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پوری بحث کرتے ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے وحدت الوجود کے نظریے پر آپ نے بحث کی ہے، اور فرمایا کہ اس کو جو وجود جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، یہ وجود نہیں ہے، مجازی وجود ہے، یہ وجود نہیں ہے۔ تو اب محی الدین عربی کیا بتائیں جو ہے نا، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کل عدم ہے، گویا اس کا ثبوت و ظہور بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر بھی جو ہے، اس کا اپنا بھی کیونکہ دیا ہوا ہے، ظہور کرایا ہوا ہے، ذات نے ظہور کروایا ہے اس کو، تو اس کا ظہور بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، کل عدم، گویا وہ ونڈ اسکرین پہ اپنے اس کے جو کمپیوٹر کی اسکرین پہ ظاہر ہونے والے اے کا انکار کر رہے ہیں کہ جو آپ نے دبایا تھا اے وہ ظاہر ہوا نا، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی وجود نہیں ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا وحدت الوجود، یہ وحدت الوجود ہے ان کے نزدیک، کہ مخلوق کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو کچھ سرزد ہو رہا ہے وہ کس سے سرزد ہو رہا ہے؟ اب اس کی تشریح جب کریں گے تو وہاں پر
کچھ ایسی باتیں آ جائیں گی جو کہنے کی نہیں ہے. وہی بات، کتنے سارے گناہ کرے گی مخلوق، سارا کچھ کرے گی، کفر کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی. ہاں، تو وہ سارے کے سارے اگر اس کی تشریح غلط کر دی جائے تو وہ سارے کے سارے عیوب اور عیب اور گناہ اور نافرمانیاں، ظلم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب ذات کی طرف منسوب ہو جائیں گے، جو کہ کفر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی تشریح میں لوگوں نے بڑی غلطیاں کھائیں اور وہ پھر زندیق ہو گئے. یہی تو آگے قدم پھسلتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا اور میں کون ہوں. پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہہ دیتے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو کچھ تھا ہی نہیں، جو ہوں اسی نے بنایا اور جیسا ہوں اس نے بنایا. ٹھیک ہے، پھر ان کو اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایسا بنایا تو آپ کے بالکل ناپ کی ایک جہنم ایک جگہ بھی بنائی ہے، پھر وہاں چلیے گا، پھر آپ کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، تب بھی قائم رہیے گا کہ ٹھیک ہے اس کی مرضی، چاہے میں جہنم میں ڈال دے. پھر بولتے نہیں جنت میں جانا ہے. اب آپ کی مرضی کہاں سے آ گئی جی؟ اب کا وجود آ گیا نا. اب تو نہیں، جب اس نے اختیار دیا تو وہ حساب بھی لے گا. اگرچہ سب ہوتا اس کی مرضی سے ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اس نے مشیت، اس کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے تو جیسا چاہے گا میں ویسا کر دوں گا. تو حلال کمائے گا، رزق میں نے تیرے کو دینا ہے، تو حلال کما لے حلال سے دے دوں گا، حرام کما لے اس میں دے دوں گا. زبان میں نے تجھے دی ہے، کلمہ پڑھ لے تب بھی میں نے تجھے دی ہے، زبان اجازت دی ہے. شرک کر لے، کفر کر لے، گالیاں بک لے زبان سے، تو میں نے اس عالم میں تجھے نہیں روکنا، اپنے اختیار سے اس عالم میں نہیں روکنا. منع کر دیا کہ نہ کرنا یہ کام، اختیار دیا نا، اس اختیار کی بنیاد پر ٹھکانا ہے جنت یا دوزخ کا. اصل میں مخلوق کچھ نہیں ہے، وحدت الوجود بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور وحدت الشہود بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. جو نظریہ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا وہ بالکل صحیح پیش کیا، اور جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی، وضاحت کی، وہ عام فہم ہو گئی، وہ سمجھ میں کسی نہ کسی کے وہ اللہ کرے آ جائے کہ وجود، جس کو یہ صوفیہ کی بحث سمجھنی ہو وہ اگر چاہے تو مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کر سکتا ہے اور ان کو خوب اصالہ ثواب کرے تاکہ وہ سمجھا دے، اپنی رہنمائی میں اس کو بات بتا دے، سمجھا دے اس کو. ورنہ اس میں عوام الناس کے پڑھنے کا ہرگز نہیں، گمراہ ہو سکتا ہے. اپنے کسی پیر سے، پیر کامل سے اس کی تشریح لے لے، سمجھ لے اس کو، ورنہ اسم کو چھوڑ دے گی، یار میں سمجھ میں نہیں آ رہا، بس جانے دو اس کو. اچھا، اب جو مخلوق کا وجود اور ثبوت اور ظہور ہے، یہ کیونکہ حی و قیوم کی تجلی سے ہے نا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ثبات اور دوام اور قرار ایک حد تک عطا ہوا ہے. اس لیے اس کے افعال، اقوال، عقائد، آثار کا اثر کائنات میں ظاہر ہوتا ہے، ورنہ کچھ ظاہر نہ ہو. ہم شیشے کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، شیشہ خالی ہو جاتا ہے. ہاں، لیکن اللہ نے جو ہمیں وجود عطا کیا ہے وہ کیونکہ خود حی و قیوم ہے تو اس نے مخلوق پر جو تجلی ڈالی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ دوامیت پیدا ہو گئی، کچھ نہ کچھ دوام پیدا ہو گیا. اس لیے جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے اور دوزخی بھی ہمیشہ رہیں گے. یہ دوام قرار ہو گیا اس کا. اور یہ اس لیے یہ وجود اگرچہ غیر ہی ہے لیکن اس کو موجود مانا گیا ہے. اس کو یہ صرف مشہود ہے، موجود نہیں ہے.
لیکن اس کو موجود مانا گیا اس کو. اب جس کے سمجھ میں آ جائے تو بھائی آ جائے, ٹھیک ہے. ویڈیو دیکھنے والوں, میرے پیارے بھائی بہنوں, جس کی سمجھ میں آ جائے یہ بحث آ جائے, اور نہیں آئے تو وہ پھر اپنے کسی پیر کامل سے, یا اگر ہمارے قریب میں ہو تو پھر مجھ کو سمجھا دیں یا میرے سے بات کر لے, ورنہ پھر اپنے کسی پیر کامل سے جس کے واقعی سمجھاؤ تو اس سے رابطہ کر لے, سمجھا دیں گے. چلو. اس کے اندر ایک سوال ہے کہ شیخ عطا اللہ ابن سکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ حکمت عطائیہ جو کتاب ہے آپ کی, اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرنے پر تجھے اللہ سے مایوسی ہو رہی ہے کہ اب وہ مجھے نہیں بخشے گا, اس کا مطلب ہے تجھے اپنے اعمال پر بھروسہ ہے. تو وہ اس طرف گئے ہیں کہ اعمال کے اوپر آپ جو ہے نا نہیں کرو, اور آپ کی طرف سے تو کچھ سرزدی نہیں ہو رہا. تو اور یہ ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتی ہے ہم سے تو وہ تھوڑا سا, اگر جو برائی نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ نیکی کر رہا ہے تو تھوڑا اس کو امید زیادہ ہوتی ہے, اگر برائی ہوتی ہے تو اب تھوڑا سا وہ جھجک اس کو محسوس ہوتی ہے. بات تو صحیح ہے. دیکھیں اس کی تشریح ایسے ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی جب انسان نیکی کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے نیکی کی اور مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے, جنت ملنی چاہیے. اور جب گناہ زیادہ کرتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے کہ یار میرا تو گناہ بہت ہی بڑا ہے, پتہ نہیں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں باتیں یہ الی حد ما, یعنی کسی حد تک یہ باتیں درست نہیں ہیں. کیوں کہ نیکی ہوئی تو نیکی کی توفیق اس کو کیوں ملی؟ کہ اللہ نے نیکی کی توفیق اس کو دے دی. ٹھیک ہے, برائی جب ہوئی تو گویا اللہ نے اس کو اس کے اختیار پہ چھوڑا, تو وہ تو عدم ہے, اور عدم سے کیا سرزد ہوگا؟ شر. عدم تو منبع شر ہے نا. بس یہ قانون یاد رکھیں کہ وجود منبع خیر اور عدم منبع شر ہے. ہر شر عدم سے پیدا ہوتا ہے. عدم سے مراد مخلوق, عدم سے مراد کیا؟ مخلوق. مخلوق ہی منبع شر ہے, کیونکہ خیر کا نہ ہونا شر ہے. خیر کا نہ ہونا شر ہے. شر کچھ نہیں ہے خود سے, خیر کا نہ ہونا شر ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے کیا کیا, گناہ سے سرزد ہوا تو ہونا ہی تھا, اس سے تو گناہ سرزد ہونا تھا نا. خدا تو مخلوق کو جب اس کے اختیار پہ چھوڑ دے اور توفیق خاص عطا نہ کرے تو مخلوق نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرے گی مخلوق, وہ تو اپنی روش پہ قائم رہے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے نیکی ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نیکی کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. برائی سے بچنے کا بھی کوئی اختیار و طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے, عظمت والا ہے, بلند و بالا ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی نیکی ہوتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتی ہے, اور شر کیونکہ میں شر ہوں, سراپا شر ہوں, تو جب اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق مجھے حاصل نہ ہو تو جو میں کروں گا وہ ہوگا ہی شر, چاہے اس کی صورت نیکی کی ہی کیوں نہ ہو. نیکی کاؤنٹ نہیں کرے گا, برائی کاؤنٹ کرے گا. برائی کاؤنٹ کرے گا اپنے لیے, نیکی کاؤنٹ کرے گا اللہ کے فضل پہ کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے نیکی کی, ورنہ تو میں گیا تھا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام کا قول ہے نا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا, کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہی برائی کا زیادہ سے زیادہ حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی, مگر وہ کہ جس پہ اللہ رحم کر دے, یعنی توفیق خاص عطا کر دے اس کو توفیق خاص عطا کر دے تو رحم ہو گیا اس کے اوپر. تو خدا کے رحم کے بغیر مخلوق نیکی نہیں کر سکتی. یہ کرے گی گناہ, اس سے تو خیر سرزد ہونی نہیں ہے. تو اس کو بزرگ کہتے ہیں جو میں نے کیا استغفر اللہ, جو تو نے کیا سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ عین بندگی یہی ہے.
جب یہ کیف بندے پہ طاری ہو جائے اور یہ کیفیت بندے پہ آ جائے اور وہ اس حقیقت تک پہنچ جائے، اب وہ نیکی کرنے کے قابل ہوگا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بس پتہ نہیں کیا کھیل کھیل رہا تھا، بس نفس کے چکر میں سمجھ رہا تھا میں کچھ کر رہا ہوں، اور گناہ کر کے بولتے مجھے شیطان نے بہکا دیا، اور نیکی کر کے کہتا وہ تو میں نے کر لی نا۔ مخلوق جو کرے گی وہ ہوگا ہی کون، تو نا یہ شر ہی ہوگا وہ، بس یہ قانون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے کیا استغفر اللہ، اور جو اس نے کیا الحمدللہ، اور ماشاءاللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اب اس کو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یار میں تو کبھی نیکی کے لائق تھا ہی نہیں، تو مجھ سے تو گناہ سرزد ہونا تھا، اور میں تو ہوں ہی جہنم کے لائق، ہاں مجھ سے تو عیب بھی سرزد ہونا تھا۔ تو اگر میں نے گناہ کر لیا تو میں نے تو اپنے آپ کو ظاہر کیا نا، اور کیا کیا، اس سے زیادہ کیا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ کرام عرض کی سرکار آپ بھی، فرمایا میں بھی، مگر یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، الا ما رحم ربی، سرکار نے اس کی تشریح کر کے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے جب سرکار دو عالم رحمت للعالمین اور آقا دو جہان اور محبوب کبریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر، جب تک اللہ مجھ پر رحم نہ کرے، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے، میں بھی اپنے خود سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حقیقت کھول دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی اور کیسے دعویٰ کر لے گا کہ میں بڑا نیک ہوں؟ گویا بندوں کا نیکی کرنا یوں دیکھا جائے تو بغیر توفیق الہی کے ناممکن ہے، بس توفیق خیر مانگتے رہیں۔ اب یہ مخلوق میں عیب ہے نا یار، یہ مخلوق ہے کیونکہ مخلوق، مسئلہ یہ ہے سارا، مخلوق کو وجود حقیقی عطا ہو نہیں سکتا، سمجھیے گا میری بات، مخلوق کو وجود حقیقی عطا ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کو خیر طبعی، خیر اصلی، خیر حقیقی اس میں پیدا نہیں ہو سکتی کہ خدا کی مرضی کے بغیر بھی اس سے کوئی نیکی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوگا اللہ کی عطا سے ہوگا، اتنی سی بات ہے۔ اب یہ تقدیر ہے ہماری کہ ہم مخلوق ہے تو حقیقت ہے نا، ہم خدا نہیں ہے، یہ ہماری تقدیر ہے۔ اب ہم میں خیر کیسے آ جائے گی؟ ہم میں خیر کا عکس پیدا ہو سکتا ہے، یعنی خیر کی جھلک آ سکتی ہے، وہ کیسے آئے گی؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنے کا حکم کہ اس کی طرف رجوع رکھو، اس کی طرف رجوع کرتے رہو، اور وہ اپنے اس لیے اس نے کھلی پرمیشن دے دی، ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ جو نیکیاں کرنے کا حکم ہے، اب جب انسان خود سے کر ہی نہیں سکتا تو یہ تو محال ہو گئی کہ ایک محال چیز کی اس کو بات کہی جا رہی ہے کہ تم یہ کام کرو، خود سے تو کر ہی نہیں پائے گا وہ۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ اب نیکی کرنے کا حکم مخلوق کو دینا، یہ تو محال کا حکم دینا ہے کہ مخلوق تو نیکی کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ ہے عدم ہے، مخلوق عدم ہے، اور عدم خیر پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، قادر ہی نہیں ہے نا، جب وہ خیر پہ قادر نہیں ہے تو اس کو خیر کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ سوال ہے نا۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود عطا کیا، یہ اب حالت عدم میں تو نہیں ہے نا، مخلوق ہونے سے جو پہلے اس کی حالت تھی، پیدا ہونے سے پہلے جو حالت تھی، وجود کی حالت تو نہیں تھی نا، ثبوت اور ظہور کی حالت نہیں تھی۔ اس وقت اگر اس کو کچھ کرنے کا کہا جاتا تو محال ہوتا کہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ کرے گی کیا، یہ اعتراض اس پہ جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خیر کے ذریعے اس کو وجود عطا کیا اور اپنے اختیار سے اس کو نوازا۔ اب اس اختیار کی جانچ ہے، اور بعض یعنی صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو تھا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ وہ بے شک وہ ہم نے امانت کا بوجھ آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب ڈر گئے، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ وہ کہتے ہیں اختیار ہے کہ اس نے اختیار مانگ لیا، مجھے اختیار دے دے، ننھی سی جان اور نیکی کرنے کا اختیار، مجھے تو اختیار دے دے۔ نہیں جانتا تھا نا اس کے عواقب کیا ہوں گے، آگے جہنم بھی ہے، پھر اگرچہ جنت بھی ہے، لیکن بھائی ایسا کام اس نے اختیار کر لیا جس کا نتیجہ جہنم بھی ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی تو ہے نا، 50% بھی آپ مانیں تو بھائی 50% گھاٹے کا سودا کیا اس نے۔ اب جنت تو اس وقت ہے نا جب یہ نیکی کر لے۔ اپنی اصل کو دیکھو تو شر ہی شر ہے اور جنت خیر ہی خیر ہے، تو شر محض خیر تک کیسے پہنچے گا؟ ظالم ہوا نا اور جاہل بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، لیکن اپنی رحمت کے دروازہ کو بھی کھولا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، یہ ظالم ہے، جاہل ہے، کمزور ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ تو بس یہ رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اچھا، کیونکہ قبول کرنا اس نے جس نے کہ حساب لینا ہے، تو وہ جب چاہے قبول کر لے، جیسے چاہے قبول کر لے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بندے کے گناہ ہی گناہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ ایسا بھی تو ہوگا نا، کوئی کس قاعدے قانون سے ہو جائے گا ایسا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قاعدوں کا محتاج اور پابند نہیں ہے، اس کی وہ مرضی کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ تو جب بندہ اس میں ایک سوال ہے کہ انسان تو عموماً ایسا ہوتا ہے وہ اپنے بلبوتے سے اگر کوئی کام کرتا ہے اس کو اس پہ خوشی ہوتی ہے، اس کو جو ملتا ہے اس پہ وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اب جو اس کو بخشا جا رہا ہے اس کے، تو اب اس پہ کیسے خوش ہوگا وہ، یا خوش ہو جائے گا؟ خوش تو ہوگا نا۔ دیکھیں، ایک چیز اس کے بس میں ہی نہیں ہے اور اس کو سہارا دے کے کروا لیا گیا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، بلا تشبیہ بلا مثال، جو چل نہیں سکتا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے نا وہ کہ میں چل رہا ہوں۔ اتنی خوشی بہت انسان کے لیے کہ وہ جنت میں جائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے تو تم نے ایسے بھیج دیا، میں اس قابل تو تھا ہی نہیں، تو مجھے تو نے کیوں بھیجا، مجھے واپس بھیج دے کیونکہ میں جہنم کے لائق تھا۔ مجھے ایسا کوئی بولے گا؟ بولے گا یا اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے، میں تو جہنم کے لائق تھا، تو نے مجھے جنت میں پہنچا دیا اپنے کرم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے کرم کو پہچانے اور اس کی شکر گزاری کرے اس کی۔
اس کی شکر گزاری کریں. تو یوں تو کائنات کو بنانے والا ہی کائنات کے راز جانتا ہے کہ اس نے کائنات بنائی تو کیوں بنائی. بزرگوں نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، رتبوں کے مطابق، معرفت کے مطابق جوابات دیے ہیں اس کے بھی کہ کیوں بنائی. لیکن حقیقت کیا وہی ہے جو ان تک کھلی؟ ایک پہ کھلی تو دوسرے پہ دوسری کیوں کھلی، پھر تیسرے پہ تیسری کیوں کھلی؟ اور اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں حق ہوں، ہم تو نہیں جان سکتے اس تک جب تک کہ وہ خود نہ بتائے، ہے نا. تو یہ معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یعنی اب یہ معاملہ اس میں بہت زیادہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. وحدت الوجود، وحدت الشہود، بس جتنا سمجھ میں آ گیا، جس کو سمجھ میں آ گیا تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ کرنے سے، کہنے سے، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہوئے ہیں لیکن آپ کو جیسا کوئی نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی علم کی بات پوچھنے میں بخل نہیں کیا، کہ جو بات مجھے نہیں معلوم تھی میں نے کسی سے بھی پوچھ لیا، جو بھی اس سے جانتا ہے، یہ سوچے بغیر، دیکھے بغیر کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، میں بڑا ہوں، میں سے کیوں پوچھوں، پوچھ لیا. ایک دوسرا یہ کہ جب بھی مجھے علم کی نئی بات پتہ چلی تو میں نے کہا الحمدللہ. تو اللہ کا ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر زیادہ، یعنی تم شکر کرو گے تو ہم ضرور ضرور نعمت کو بڑھا دیں گے. تو یہ جو آج کی نشست، اگر اللہ کرے کہ ہماری یہ سمجھ میں آ جائے، جن لوگوں کو تلاش ہے اس بحث کے خلاصے کی، تو یہ عام طور پہ ملتی نہیں ہے، یعنی مغلق الفاظ میں ملتی ہے، بند الفاظ میں ملتی ہے. یہ بحث واضح الفاظ میں نہیں ملتی. تو اگر اس کی وضاحت کرنے میں کوئی خامی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے مجھ سے کوئی نہ کہیں ہو سکتا ہو ہی گئی ہوگی، تو جو علم والے حضرات سن رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، ان تک میرا پیغام ہے کہ وہ میری اصلاح ضرور کریں. دیکھیں کہ مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات اور وہ مجھے سمجھائیں، تو ہو سکتا ہے میری سمجھ میں آ جائے گی. اور جس کو بات سمجھ میں آ جائے تو وہ بولے سبحان اللہ، الحمدللہ. چلیں، شکر کی بات ہے کہ ایک بات واضح ہو گئی. یہ یوں دیکھا جائے تو بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ کہلاتا ہے یہ، اور عام صوفیہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، عوام میں تو بالکل ڈسکس نہیں کرتے، کہ کرنے کا ہے بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں کیا. تو لیکن جو محفل صوفیانہ میں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے وہ خواص میں آتے کہ چلو ان کو یہ الفاظ بھی سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ معنی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جائے گا نا ذہن میں. پھر اپنے طور پہ ہو سکتا ہے جب کیفیات وارد ہوتی ہے تو پھر کھل بھی جاتا ہے کہ ہاں یار یہ تو وہی بات تھی. تو پھر تجربہ ہوتا ہے کہ ہاں یار پہلے سے کچھ معلومات ہوتی ہے نا، تو پھر ایک دم جب کیفیت وارد ہوتی ہے تو بندے کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ وہی والی کیفیت ہے. اس میں ایک سوال تھا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ مکتوبات شریف کے اندر کہ ایک پیر صاحب جو تھے ان کو اپنے معاملات ظاہر نہیں ہو رہے تھے، ان کے مریدوں میں ہو رہے تھے. کیا شیخ صاحب جو ہوتے ہیں، پیر صاحب جو ہوتے ہیں، کیا اس بات پہ قادر ہوتے ہیں کہ مرید کے کمالات اس کو دکھانے سے بند کر دیں؟ اور اگر بند کر سکتے ہیں تو کیا مرید اس طرح دعا درخواست کر سکتا ہے کہ وہ جو دیگر جو فتنے میں پڑتا ہے انسان اس سے وہ بچ جائے؟ دیکھیں، مرید کی تو خواہش نہیں ہے اس میں، وہ ہے نا کہ مردہ بدست سے زندہ. وہ کیا بولے گا جی مجھے یہ نہ کراؤ تو مجھے یہ کرائے، تو مجھے یہ سیر نہ کرائے تو مجھے وہ سیر کرا دے، میرے معاملات کھول دے، میرے معاملات بند کر دیں. نہ اس کو بولنا چاہیے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز اس کو کیوں پیش آ رہی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. ذرا سی بات پہ یعنی کچھ منزل کا رخ بدل جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے.
تو اس کو تو جو پیش آ رہا ہے وہ تو سلسلے کے فیض کی وجہ سے تربیت کا حصہ ہے اور پیش آ رہا ہے اس کو. اب اس کو اسی میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے یہ دیکھے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی مقامات آپ کے بتائے جاتے رہے تم یہ ہو گئے ہو، تم یہ ہو گئے تو فلانا ہو گئے، تم یہ بن گئے ہو، وہ بن گئے ہو، تو کان بہرے کر لے، بند کر لے. اچھا بحث ہی نہیں کرنے. کوئی آگے بتائے آپ کو میں نے دیکھا فلاں جنت میں دیکھا، میں نے آپ کو دربار رسالت میں دیکھا، میں نے آپ کو فلاں جگہ دیکھ لیا، میں نے آپ کو فلاں بزرگ کے ساتھ دیکھا، ایسے سنا ہی نہیں آپ نے. سن لیں اس سے. اچھا خوشی محسوس ہوگی اس کو یا نہیں؟ خوشی بھی محسوس نہ کرے، بس ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے نا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو زیادہ کچھ نہ ہو. صحیح. ہاں یہی تو امتحان ہوتا ہے اس میں کہ اپنے بھائی عدم کے لیے بھی کوئی تعریف کی جگہ ہے. ہمارا قبلہ سمت قبلہ کیا ہے؟ فنا. سالک کا قبلہ فنا ہے، اس نے اس طرف چلنا فنا کی گھاٹ. اب وہ فنا کی گھاٹ اتر رہا ہے اور بڑا خوش ہوتا چلا جا رہا، میں وہ، اور میرے یہ رتبے، میرا یہ تو پھول رہا ہے، پھول کے پھٹ جائے گا. اس کو تو سکڑنا ہے، پگھلنا ہے، اس کو تو فنا کی گھاٹ اترنا ہے. اس کو تو اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، پتہ نہیں کس کو دیکھ لیا اس نے. دل میں بولے اپنے کہ میرے کسی بزرگ کا، کسی شیخ کا کوئی لطیفہ نورانی ہوگا جو یہ کیونکہ مجھے جانتا ہے تو میری شکل میں اس نے ان کو دیکھ لیا. اب ان کو نہیں پہچانے گا یہ، ٹھیک ہے، تو میری شکل میں ان کو دیکھ لیا، بزرگ کو دیکھ لیا، تو میں تو تھا ہی نہیں وہاں پر. آپ ہوں گے تو آپ کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ مجھے دیکھا. آپ تھے وہاں پہ جہاں اس نے دیکھا، صحیح بات ہے. تو پھر جب میں وہاں تھا ہی نہیں، سے مجھے دیکھا تو اسی نے دیکھا نا، پھر مجھے کیا پتا دیکھا کہ نہیں دیکھا. جب آپ ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا. جب ہوں گے تو پھر اصل امتحان وہ ہوگا. یہ تو ہوائی امتحان ہے. میں ہوں نہیں اور خواہ کے یعنی جو ہے نا مراتب جعلیہ اور عالیہ میرے دکھائے جا رہے ہیں ان کو، اور میں تو وہاں ہوں ہی نہیں. تو یہ تو پھر شیطان کی کرما یعنی جو ہے نا وہ کرم فرمائی ہے اس میں. تو آپ نے فرمایا اگر ہوگا تو اگر واقعی ہو ہاں پھر امتحان ہے، پھر تو کیا ہے، پھر تو اچھی بات ہے. وہ تو پھر امتحان ہے نا. حضرت کی شان ہے نا. دیکھیں حضرت جب حضرت کی شان ہوگی تو پھر حضرت کی شان نہیں ہوگی نا. وہ یہی تو مسئلہ ہے سارا. یہ تو تب تو امتحان ہے بندے کا کہ وہ واقعی کچھ ہو ظاہر میں، باطن میں بھی ہو، اور پھر انکار کر دے کہ میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی اور ہے، میرا کیا تعلق بھائی اس سے. انکار کیسے کرے گا؟ قالوا لا علم لنا، ٹھیک ہے نا. اور جب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا انبیاء کرام سے ماذا اجبتم، کیا ہے جی حافظ صاحب؟ قالوا لا علم لنا. اللہ فرمائے گا اے میرے رسولو، نبیو، تم کو تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا جب تم نے ان کو دعوت دی؟ تو کہیں گے لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. تو کیا ان کو نہیں پتا؟ ان کے ساتھ پیش آیا تھا. وہ اپنے علم کا علم حقیقی رب کے علم سے موازنہ کر کے بولیں گے کہ ہمارے علم کی کیا حیثیت تیرے علم کے سامنے. لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. کیا بات ہے. تو علام الغیوب ہے، ہم کیا ہیں، ہم کو کیا پتا. اب بتائیے کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ جھوٹ نہیں ہے. بزرگوں کا کلام بزرگوں کا ہی ہوتا ہے. ہم اس کو نہیں پہنچ پاتے وہاں تک تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو انہوں نے کیا بات کر دی، جھوٹ بول دیا. جھوٹ نہیں بولا، وہ کسی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. انبیاء کرام کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں نہیں پتا، لا علم، ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے. لا علم لنا، لا نفی جنس، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے. اب
کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی جب آپ کو قوم نے جواب دیا تو آپ سن تو رہے تھے، کسی قوم نے تو بات مانی ہی نہیں، آپ تو 900 سال 950 سال سمجھاتے رہے، قوم انکار کرتی رہی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا یا اللہ میں نے دعوت دی تھی، انہوں نے منع کر دیا. یہ جواب ہونا چاہیے لاجیکل، ہمارے مبلغ علم کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا. ہاں لیکن وہ اپنے علم کے مطابق ان کو معرفت دیکھے کس درجے کی ہے، سبحان اللہ. وہ اپنے علم کو وہاں منتفی مان رہے ہیں، یعنی وجود ہی نہیں ہے علم کا، وجود علم کی نفی مان رہے ہیں کہ کوئی مجھے علم ہے، مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا. جیسے بندہ کہتا ہے کوئی آپ سے پوچھے حضرت آپ کس کس چیز کے مالک ہیں، اگر آپ ظاہر بھی ہیں آپ بولیں گے ہاں یار ایک موٹر سائیکل میرے پاس، گھر بھی ہے میرے نام ہے، یہ فلاں 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 فلاں، اتنی میری زمین ہے، اتنی میری اراضی ہے. اگر آپ حقیقت میں کلام کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے او بھائی میرا کچھ نہیں ہے، کیا ہے میرا، اللہ کی ملک ہے بھائی سارا کچھ، میں بھی اس کا ہوں، میری ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، 0/0. لیکن یہ سوال تو حقیقت کا نہیں تھا. جواب تو حقیقت کا دے رہے ہیں، اور آپ کو کیا پتا کہ یہ سوال حقیقت کا تھا کہ نہیں. اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے آیت سے. ہمارا محسوس کرنا کچھ اور ہے، انہوں نے محسوس نہیں کیا. جو علم نبوت سے، اپنے علم سے جس کی وہ نفی کر رہے ہیں اور اپنی معرفت سے جس کی وہ نفی کر رہے ہیں، انہوں نے اچھا ایک دو نہیں، سارے انبیاء کرام سب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو یہ دیکھیں نا کہ وہ حقیقت میں کلام کر رہے ہیں، وہ ظاہر میں کلام ہی نہیں کر رہے. کس سے کلام کر رہے ہیں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کلام کیا، سب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، 15 دن افطار ہی نہیں کیا، نہ سحری کی، نہ افطار، نہ سحری نہ افطار، ایک بس روزے چل رہے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا، 1-2 دن دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ افطار فرما رہے ہیں نہ سحری کر رہے ہیں، ہم بھی کر کے دیکھیں. 1-2 دن کیا، ارے سب کمزور پڑ گئے، جماعت میں حاضر نہیں ہو رہے. فرمایا بھائی فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. عرض کیا گیا وہ تو روزے رکھ رہے ہیں جیسے آپ کی طرح. فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے، بخاری شریف ہے. یطعمنی ربی ویسقینی، ابھی تو عند ربی، میری رات تو اپنے رب کی بارگاہ میں گزرتی ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے. تم میں سے میرے طرح کون ہے بھائی، تم میں سے میری طرح کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کس کو بولا؟ صحابہ کرام سے کلام کیا. جو کفار سے کلام کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تم فرماؤ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں. اور وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، وہی کا فرق ہے. ظاہر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہی کہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں. اور جو صحابہ کرام جو صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اس کے اندر اعلیٰ پائے کی ولایت رکھتے ہیں اور اعلیٰ مقامات پہ پہنچنے والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے تم میں سے میری طرح کون ہے؟ تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تم میری طرح ہو سکتے ہو؟ کلام مخاطب کے مطابق ہوتا ہے. کلام انبیاء کرام جو کلام کریں گے وہ رب تعالیٰ کی شان کے مطابق. کلام حقیقت ہے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا، تو ہی بہتر جانتا ہے. اور وہ مقام کون سا ہوگا؟ وہ وقت جلال کا ہوگا، ظہور جمال کا ہوگا، ظہور کمال کا ہوگا، یا جمال کا ہوگا. تو اس وقت کی اس کیفیت کے مطابق جواب دیں گے انبیاء کرام. ملائکہ کا بھی مخاطب تو اللہ تھا، انہوں نے تو آگے سے کہا الا ما علمتنا، وہاں پہ استثناء تو کیا نا انہوں نے. وہ امتحان تھا، ٹھیک ہے، علم کا امتحان تھا. یہاں زجر و توبیخ یعنی تفاسیر میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا تم کو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، ماذا اجبتم، تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ مقام توبیخ ہے، گویا کہ کفار بھی دیکھ رہے ہیں
کہ اب رب تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے کیا جواب دیا. تو مقام کا فرق ہے کہ کہیں پر تو صرف امتحان ہے, کہیں جمال کی تجلی کا امتحان, اس کے جلوے بے شمار اور اس کی صفات بے شمار, صفات کا ظہور لا تعداد, ہر ایک پر الگ الگ تجلی. ایک کا معاملہ دوسرے پر قیاس کرنا ہی بے وقوفی. ملائکہ کا معاملہ ملائکہ والا ہے, ان سے نفس کا چکر نہیں ہے وہاں پر, ان سے الگ حیثیت سے کلام ہو رہا ہے, کفار سے الگ حیثیت سے کلام ہو رہا ہے, اپنے نبیوں سے الگ حیثیت سے کلام ہو رہا ہے, اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ حیثیت سے کلام ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو چھوٹ دے دی, وہ جنگ میں نہیں گئے, جہاد میں نہیں گئے, اور آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس, تو انہوں نے اپنے اپنے بہانے کر دیے, میری اماں بیمار تھی, میرا یہ تھا, فلانا تھا, ڈھماکہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا, ٹھیک ہے, جاؤ, نہیں آئے تو نہیں آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کلام فرمایا, عفا اللہ عنک, اللہ تمہیں معاف کرے, یا اللہ نے تمہیں معاف کیا, لما اذنت لہم, تم نے ان کو کیوں اجازت دی, رخصت کیوں دے دی؟ کچھ سزا دیتے, کچھ کرتے, کچھ ڈانٹ ڈپٹ کچھ تو ہوتا. یعنی عفا اللہ عنک, اللہ تم کو معاف کرے, یا اللہ نے تمہیں معاف کیا. ہاں, تو اپنے محبوب سے کیسا کلام ہو رہا ہے, یہ پیار کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منافقین پر زجر فرمانا چاہتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے ان کو پھیر دیا, جاؤ چھوڑو. منافقین نہیں گئے نا جہاد میں, اچھا ہی ہوگا نہیں گئے, وہاں جا کے کوئی نہ غدر مچا دیتے, اچھا نہیں تھا, چھوڑ دیا, نہیں گئے تو نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے ساتھ الگ ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ منافقین کے ساتھ الگ ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ کلام کس سے ہو رہا ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ اے نبی, منافقوں سے, کافروں سے جہاد کرو اور ان پہ سختی کا معاملہ کرو. ذرا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا, قولا لہ قولا لینا, فرعون کے پاس جانا, اسے نرم نرم الفاظ میں بات کرنا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جلالی ہے, اور آپ جیسے کلام کرنے کا ارادہ کر رہے تھے, اللہ نے جانا اور ان کو روکا, نرم نرم بات کرنا اس سے جا کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اچھا وہاں سامنے فرعون تھا جو خدائی دعویٰ کر رہا تھا, یہاں پر کافر ہیں, منافق ہیں, خدائی دعویٰ نہیں کر رہے لیکن بندے ہیں نا. فرما سختی کرو ذرا ان کے اوپر, سختی کیوں نہیں کرتے, سختی کرو ذرا. مخاطب سے کلام کا رخ بدل جاتا ہے, تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو یعنی سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہے, اور یہ بلاغت کے اصولوں میں سے ہے. یہ اس لیے محض لفظی ترجمہ دیکھ کر جو لوگ مجتہد اور پتہ نہیں مجدد اور پتہ نہیں کیا کیا مفسر بنے ہوتے ہیں, اگر تفسیر نہیں دیکھیں گے مارے جائیں گے. یہ کچھ کا کچھ کہہ دیں گے. یہ میں سب وہ سلاطین اربعہ کے بارے میں کچھ مختصر ارشاد فرما دیں. 4 رجب آپ کا ان کی نیاز شریف کرتے ہیں. ہاں جی, 4 رجب شریف جو ہے یہ اصل میں سلاطین اربعہ جو ہیں یہ 4 سلطان کہلاتے ہیں. یعنی جو چاروں سمتوں کے سمجھ لیں کہ رزق کے معاملے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بزرگ ہیں. یہ چاروں سمتوں میں, ٹھیک ہے, مشرق مغرب شمال جنوب.
تو ان کے نام بھی ہیں خواجہ عبد الکریم، خواجہ عبد الرحیم، خواجہ عبد الرشید اور خواجہ عبد الجلیل. یہ 4 جو نا بزرگ ہیں. یہ بزرگوں کے نام ذاتی نام نہیں ہے، یہ ان کے عہدوں کے نام. ظاہر سی بات ہے کوئی بزرگ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، ان کا انتقال بھی ہوتا ہے. تو جس سمت میں جو کسی بھی نام کا کوئی آ جائے، مشرق میں آئے گا تو اس کا نام خواجہ عبد کیا رحیم ہوگا. دیکھیں ذرا کیا اس میں پہلے میں نے جو بیان کیا تھا بھول جاتا ہوں میں. مغرب میں جو آئے گا تو ان کا ہوگا خواجہ عبد الکریم، چاہے ان کا اپنا ذاتی نام کوئی بھی ہو. یہ حیات ہوتے. اسی طرح شمال میں آئے گا تو اس کا نام کچھ اور ہوگا اور اس کے عہدے کا نام خواجہ عبد الرحیم مشرقی، خواجہ عبد الکریم مغربی اور خواجہ عبد الرشید شمالی اور خواجہ عبد الجلیل جنوبی. ان کا یہ کہ اگر ان کے نام کی 4 رجب کو نیاز کرائی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال جو ہے وہ خیر و برکت رہے گی. تو یہ جو نا کرانی چاہیے نیاز ان کی، جیسا کہ ہم 11ویں کراتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی، تو ان کے نام کی نیاز کرانی چاہیے. اور جو اہل اللہ ہیں، جو بزرگ ہیں، تو ان کا تو معاملہ الگ ہی ہوتا ہے ان سے، لیکن عوام الناس کے لیے تو یہی ہے کہ ان کے نام کی نیاز کرائیں اور اصالہ ثواب کریں اور برکتیں حاصل کریں. ان کے ساتھ یہی ہے. اور ان کی تاریخ ہے 4 رجب. ویسے تو چاہیے کہ ہر 4 تاریخ کو ان کی نیاز کرائیں، ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی. اگر پوری زیادہ جو ہے نا برکتیں حاصل کرنی ہیں تو ہر 4 کو نیاز کرا دیں. اصالہ ثواب بھی کرنا ہے، اہتمام زیادہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. چاہے پانی کے گلاس کو آپ سامنے رکھ کر اور اصالہ ثواب کریں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کا ثواب چاروں ان کو سلاطین کو جو نا پہنچا دیں. اور وہ پانی خود پی لیں، کسی کو پلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. دودھ پہ کر لیں، کوئی شیرینی پکا لیں، کھیر پکا لیں، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ ہوں گی کہ چاروں سمت کی آفات و بلیات سے انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت ہوگی اور چاروں طرف کی ترقی ہماری کھلے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.